السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 15 سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين كفروا لرسلهم. وقال الذين كفروا، کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا. کفروا لرسلهم، انہوں نے کیا کہا اپنے رسولوں سے؟ لنخرجنکم من ارضنا، لا نخرجنکم من ارضنا، انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہیں ملک بدل کر دیں گے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں کہا گیا، بلکہ تمام کے تمام کافروں کی بات کی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام منکر دین نے، تمام کے تمام لوگوں نے اپنے رسولوں کو یہی کہا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے تمہاری زمین میں سے، تمہارے ملک سے تمہیں ملک بدل کر دیں گے. من اور دینا، یعنی کہ تمہارے ملک سے تمہیں ملک بدل کر دیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ او لا تعودن فی ملتنا، کر دیں گے یا پھر تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. لا تعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ، یا تو پھر ہم تمہیں ملک بدل کر دیں، یا پھر تم ہمارے مذہب پر ہی واپس لوٹ آؤ. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کی پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. لَنُهْلِكَنَّ، ہم ان تمام کے تمام لوگوں کو، ان ظالموں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہی کو ہلاک کر دیں گے، انہی کو تباہ کر دیں گے. جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے مقامات میں فرمایا، سورہ صافات میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور پہلے ہی ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور یعنی اور کامیاب ہیں. انہم لہم منصورون، کہ وہ منصور ہیں اور کامیاب ہیں، اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا. یعنی ہمارا لشکر جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہی ہمیشہ سے غالب رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے. یعنی کوئی انسان جتنا بھی اپنی تونگری دکھا دے، اپنی جتنی ہی کوشش کر لے، جتنا بھی کوشش کر دے، اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب رہے گا. لیکن اس کے لیے انسان کو اپنی نیتوں کو بھی خالص کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. یعنی ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سکونت تمہیں دیں گے، تمہیں بسائیں گے. من بعدہم، ان لوگوں کے بعد اس زمین کے اندر. ذالک، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے، خوف رکھے، مقامی میرے سامنے کھڑے ہونے کا، وخاف وعید اور میری وعید سے بھی خوف زدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو روز قیامت کے بارے میں اس سے بھی وہ خوف زدہ رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بہت سارے مقامات میں قرآن میں ارشاد فرمایا، اور سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی بارے میں کہ ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا عبادی الصالحون کہ میرے نیک بندے ہوں گے جو وارث ہوں گے اس زمین کے. اور اللہ تعالیٰ پھر اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے مدد فرمائی، اور آپ کو باطل لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور باطل لوگوں کی وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنا پڑا. لیکن چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتح بنا کر واپس مکہ میں لوٹایا. اور آپ جب وہاں پر واپس لوٹ کر آئے تو ظالم مشرکین سب کے سب سر جھکا کر کھڑے رہے، اور وہ اس چیز کے منتظر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ان کے تمام مظالم کا بدلہ لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کر سب کو معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم،
یہ سب کو معاف فرما دیا کہ آج تم پر کوئی بھی میرا کوئی غصہ نہیں ہے، آج تم سے میری کسی بھی قسم کی مواخذہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح سورہ نازیات کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نفس وہ جانور ہے جو ہمارے ہاتھ میں بہت مشکل سے آتا ہے، اور اس کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کیجیے کہ رب کائنات ہمیں ہمارے نفس کو ہمارے تابع بنائے، ہمیں ہمارے نفس کے تابع نہ بنائے۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں بنائی ہیں، دو جنتیں دی ہیں۔ یعنی ایک جنت اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنائی ہے جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی، اور ایک جنت اللہ تعالیٰ نے چاندی کی بنائی ہے جس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اگر یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی، یہ طاقتیں اور یہ سب چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جنت میں نہ بناتا، بلکہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے باغات بھی سونے سے بنائے اور چیزیں بھی سونے سے بنائی، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کا بنایا۔ یہی وہ دو جنتیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے بعد ہم خود تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے مانگا، فیصلہ طلب کیا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام کے تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ اس میں کیا ہے کہ ظالم مشرک لوگ، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کیا، یعنی اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا اللہ ہم کو اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے، جیسے مشرکین مکہ میں نے کہا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا اور جبکہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، یا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہ نے اسی قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ہی کیا، اور اس سے مراد حقیقت میں انہی ظالموں کی ہے، انہی مشرکین کی ہے جو سرکش تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اس کا عذاب مانگتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید، اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ من ورائه جہنم، ان کے سامنے دوزخ ہے، جہنم ہے، ویسقى من ماء صدید، جہاں پر وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے۔ صدید یہ وہ پیپ اور خون ہے جو جہنمیوں کے اپنے ہی گوشت اور ان کی کھالوں سے بہے گا۔ ان کی جسم بار بار جل کر زخم ہوتے جائیں گے، اور انہی میں سے زخموں میں سے خون بھی رسے گا اور پیپ بھی بہے گی، اور وہی پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا خون ہوگا، اور بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے سے باہر نکل آئیں۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے مشکل بہت ہی مشکل سے بامشکل یہ انسان گھونٹ اس کو پیے گا، يتجرعه انسان اس کو گھونٹ پیے گا اور پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا۔ یوسی اس کو سیراب نہ کر سکے گا، حلق سے نہ اتار سکے گا۔ وہ یأتیہ الموت
اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے ہر جگہ سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، آتی ہوئی دکھائی دے گی، الموت موت من کل مکان، ہر جگہ سے، وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں، کیونکہ موت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ملا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کو ہر لمحہ ایسے لگے گا کہ بس اس تکلیف سے وہ مرنے ہی والا ہے، اور اس کو ہر تکلیف میں ایسا لگے گا کہ بس اس کو موت آ پہنچی اور اس کو دبوچ لے گی، اور موت سے آنے سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن موت تو آنے والی ہی نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کھول کھول کر بیان کیا کہ میں جہنم والوں کو کس طرح سے عذاب میں مبتلا کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین کفروا، اب ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ بربہم، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال بالکل ایسے ہیں، اس طرح کے ہیں کہ جس طرح کے راکھ ہو، نشتدت بھی ریح ہو، جس راکھ کو تیز ہوا نے، فی یوم عاصف، تیز ہوا نے آندھی والے دن میں اس کو لے کر اڑ گئی ہوا۔ اس نے اعمال کیے لیکن اس کے اعمال سارے کے سارے راکھ تھے، کسی کے کام کے نہ تھے، اور وہ جب ہوا آئی تو اس ہوا نے وہ ساری کے ساری راکھ اپنے ساتھ لے کر اڑ گئی۔ ہلکے تھے، اس کا کوئی وزن نہ تھا، اور ہوا وہ ساری کی ساری راکھ کو لے کر اڑ گئی، اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل ایسے ہی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کافروں کے اعمال کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب ان کو ہرگز نہ ملے گا، کیونکہ اب وہ خالی ہاتھ ہیں، ان کے اعمال اتنے ہلکے ہیں۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے، جس دور کی گمراہی میں وہ پڑ گئے اور وہ ہدایت کی روشنی کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر وہ چاہے تم سب کو فنا کر دے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، تم سب کے سب کو لے جائے، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر وہ چاہے تو ایک نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کے لیے کہاں مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان اور اس کی ہر چیز کو حق اور سچ بنایا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو فنا کر دے، ہر چیز کو لے جائے، اور پھر تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ اور اللہ کے لیے یہ کرنا ہرگز مشکل نہیں۔ روز قیامت کی بات ممکن ہے، ہمارے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نئی کائنات کی تخلیق کرے، ممکن ہے کوئی نئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی رہے، اللہ تعالیٰ نئی زمین بنائے، نئی طریقے ہوں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی کائنات، اللہ تعالیٰ کی ملک، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسے ہی قائم رہے گی، ہمارے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری حقیقت بس اتنی سی ہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت تونگر ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا رتبہ ہے، رتبہ اور عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، ہم تو خاک ہیں اور خاک ہی بنیں گے۔ سب سے پہلی چیز مرنے کے بعد انسان کی جو نکل جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، باقی جائیداد، مال اور دولت تو کوئی بھی چھین سکتا ہے آپ سے، کوئی بھی آپ سے زبردستی لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا تو کوئی کیا نہیں لے سکتا آپ سے، آپ کا نام نہیں لے سکتا، آپ کی پہچان نہیں لے سکتا۔ اور دیکھیے انسان کی آنکھیں بند ہوئی نہیں کہ بند ہوتے ساتھ ہی آپ کا نام میت میں بدل جاتا ہے۔
آپ کا نام سب سے پہلے اپنے ہی کہنے والے، اپنے ہی ماں باپ بہن بھائی ڈیڈ باڈی کہیں گے. ہم ہی کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی. تب یہ نہیں کہا جاتا میرے ابو ہوں، میری میرا بھائی، میری بہن. جو نام، وہ جو آپ کی اپنی پہچان ہے، وہی آپ کی آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی ہاتھ سے نکل گیا تو باقی جائیداد ہماری کہاں سے لے گی ساتھ؟ اس نام کے لیے، اس رتبے کے لیے ہم نے کتنے ہی رشتے گوا دیے، کتنے ہی لڑائیاں کر دی اپنے نام بچانے کے لیے، اور خود کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بہتر بنانے کے لیے کہ ہمارا نام باقی رہے. جنت میں فخر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی بھی فخر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اپنی خوبصورتی پر، اپنے اوڑھنے پر، اپنے چلنے پر، اپنے پھرنے پر، اپنے کھانے پر، اپنے پکانے پر، خود پر کبھی فخر محسوس نہ کیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انسان جب فخر کرنے لگتا ہے تو فخر کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا ذَلِكَ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سب کچھ کر دے. اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا ہرگز ہرگز مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو اگر کھڑے ہو جائیں، تمام کی تمام، وَبَرَزُوا لِلَّهِ روبرو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمیعاً سب کے سب کھڑے ہو جائیں. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے. اس روز ضعفاء جو کمزور ہوں گے، للذین استکبروا ان لوگوں کو جو تکبر کرنے والے ہیں، ان کو کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہاری اتباع کرتے تھے. فہل انتم مغنون ان من عذاب اللہ من شیء. اور وہ کیا کہیں گے کہ تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ عنا من شیء، کیا ہم سے کچھ عذاب کی تخفیف کمی کر سکتے ہو؟ قالو، وہ جواب دیں گے، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. قالو لو ہدانا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا لہدیناکم، ہم بھی تمہیں ہدایت کی ترغیب دے دیتے. کتنی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے عزیز و قریب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی، کوئی نہیں سوچتا. اللہ ہم پر بھی اور ہم پر بھی رحم فرمائے. سواء علینا اجازعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا، ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے. اجازعنا ام صبرنا، اب ہم یا تو پھر صبر کریں یا بے قراری کریں، کچھ بھی کریں تو ہمارے لیے برابر ہے. سواء برابر ہے، ما لنا من محیص. کیوں برابر ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے اب کوئی چھٹکارا نہیں. بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آؤ زاری کریں،
پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ زور زور سے روئیں گے، چلائیں گے، جہنم کے اندر خوب آوازاری کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملے، پھر جہنمی کہیں گے چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھی پورا کا پورا بھرپور مظاہرہ کریں گے، اور وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اب ان کے صبر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس وقت کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا ہم چیخو پکار کریں، ہم جو بھی کچھ کریں، آج ہمیں چھٹکارا نہیں ملے گا، آج کوئی صورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، آج ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ان کی آپس کی گفتگو ہوگی جو جہنم والے آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں سورہ مؤمن، سورہ آراف اور سورہ احزاب کی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا بیان کیا ہے کہ اس کے علاوہ وہ آپس میں جھگڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پر گمراہ کرنے کا الزام بھی دھریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم آج اس مقام پر موجود ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر بھی بہت تفصیل سے بیان کیا کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے۔